بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کفار مکہ جو خدا کی نافرمانی پہ تولے ہوئے ہیں، کرتے رہو یہاں تک کہ وہ دن آئے گا جب تم دیکھ لو گے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، تو پھر بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، مددگار کے اعتبار سے کون کمزور ہے اور عدد کے تعداد کے اعتبار سے کون تھوڑا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کفار کہتے تھے کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں. سارے تو ہم لوگ زیادہ ہیں، ہم لوگ طاقتور بھی ہیں اور ہم لوگ تعداد میں بھی زیادہ ہیں. رسول اللہ کے ساتھ تو ایک تو بہت تھوڑے لوگ تھے اور جو ایمان لائے بھی تھے وہ معاشرے کا کمزور طبقہ تھا، غریب لوگ تھے، غلام، اس قسم کے لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے شروع. تو کافر کیا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم غلبہ پا لیں گے، اس لیے کہ جو اس کے مددگار ہیں وہ بھی کمزور لوگ ہیں اور تعداد میں بھی یہ لوگ کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کرتے جاؤ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی یہاں تک کہ یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، یعنی اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کمزور کون تھا مددگار کے اعتبار سے اور تعداد میں تھوڑا کون تھا. یعنی اس دن دیکھیں گے کہ اس کا مددگار کتنا طاقتور ہے. اللہ جب اللہ گرفت میں لے گا ان کو تو انہیں پتہ چلے گا کہ جو کہہ رہے تھے کہ اس کے مددگار کمزور ہیں، انہیں پتہ چلے گا اس کا مددگار نہیں، ہمارے مددگار کمزور ہیں، یہ جو نظر ہی نہیں آ رہے. اور اس دن پتہ چلے گا تعداد تھوڑی کن کی ہے. یعنی ویکنس ساری کی ساری ان کو پتہ چلے گا اصل میں ہماری تھی. اللہ کے رسول کے ساتھ تو اس کا اللہ تھا. قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت قرار دے دے. مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتہ. یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا علم میرے رب کے پاس، مجھے نہیں معلوم. یہ مطلب قرآن میں کئی مرتبہ تکرار ہوا کہ اے رسول آپ سے آ کر لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ نے اس علم کو صرف اپنے لیے مخصوص رکھا ہے. لہذا یہ آیت اسی کی طرف اشارہ فرما رہی ہے. کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرما دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یعنی علم غیب در حقیقت کس کی ملکیت ہے؟ توجہ فرمائیں، وہ خدا کے پاس. یہ جو قیامت کے بارے میں غیب کا علم ہے اس نے مجھے نہیں بتایا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے اس رسول کو جس پر وہ راضی ہو. بس یہ جو سوائے کا لفظ آ رہا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عالم الغیب در حقیقت اللہ ہے اور وہ جس کو چاہے اور جتنا چاہے وہ علم غیب عطا فرما سکتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ
کسی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیات سے جو قاعدہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے منتخب افراد کو عطا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کئی خبریں دی، شیعہ سنی اتفاق ہے اس پر کہ آنے والے زمانے میں یہ ہونے والا. وہ آنے والے زمانے رسول پاک کوئی نجومی نہیں تھے، کاہن نہیں تھے جو الٹی سیدھی خبریں آئندہ کے زمانے کی دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے. یہ جتنی آپ قیامت کی نشانیاں سنتے کس نے بتائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتائی. یا پھر اللہ کے نبی کے علم کے جو وارث ہیں اہل بیت اطہار، انہوں نے بتائی. لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس معاملے میں توحید کیا کہتی ہے کہ اس علم غیب کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ جب چاہے جسے عطا کرتا ہے، لیکن اپن't مرضی سے، جب چاہے جسے چاہے. صدق اللہ العلی العظیم.